Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Starting with the name of Allah, who is most gracious and most merciful. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is me, Palwasha, teacher's trainer from Thalim organization. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. आज का जो टॉपिक है that is about qualities of a best teacher. Qualities तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ जो क्वालिटीज मैं आज आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ, दैट इज 12 क्वालिटीज. तो आज जो टॉपिक मैंने तैयार किया है, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, ट्रेनर्स, पब्लिक स्पीकर्स, उन्होंने इसको जो है फाइनलाइज किया है और मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ. स्टार्ट अगर हम करते हैं टीचर के डेफिनेशन से, तो टीचर को कैसे होना चाहिए या टीचर को अपने स्टूडेंट को किस तरह से क्या उसके लिए करना चाहिए कि वो क्या करें. सो अ टीचर हैज़ द कैपेसिटी टू इंस्पायर अदर्स, आवर स्टूडेंट्स, टू ड्रीम मोर, टू लर्न मोर, टू डू मोर, टू बिकम मोर. एक टीचर में ये कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने स्टूडेंट को इंस्पायर कर सके ख्वाब देखने के लिए, और एक दो ख्वाब नहीं, बड़े बड़े ख्वाब, ज़्यादा ख्वाब देखने, लेकिन उस ख्वाब को फिर प्रैक्टिकल करने के लिए भी उसको क्या करें, मजबूर करें, और उसको सीखने के लिए जो है वो क्या करें, इंस्पायर करें ताकि वो कुछ और करे. किस चीज़ के लिए? ताकि वो कुछ बन सके. तो ये एक टीचर में खासियत होनी चाहिए. अब ये जो कैपेसिटी है, इसको 12 क्वालिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. मैंने आपको कहा क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो ये 12 क्वालिटीज़ अगर किसी टीचर में होंगे, तो ही और शी विल बी अ बेस्ट टीचर इन द क्लास और फॉर द स्टूडेंट्स. उसमें से पहली जो क्वालिटी है, दैट इज़ अ रोल मॉडल. अ टीचर needs to be best in character. She or he needs to be a role model. जो वो कहती है वो करती भी है. एक टीचर के अल्फाज में तजाद नहीं होनी चाहिए. अगर उसने अपने स्टूडेंट को कहा कि हम ऐसे करेंगे, तो she needs to or he needs to do like that. उसको अपने अल्फाज और वो जो करती है उसको एक रखना है. दूसरा है पैशनेट. लाइक इफ आई एम इन अ टीचिंग प्रोफेशन, सो मुझे चाहिए कि मैं उसको एज अ पैशन लेके चलूँ. ठीक है, मैं आई हूँ एज अ प्रोफेशन इस फील्ड में, लेकिन अब मुझे इसको एज अ पैशन लेके चलना है ताकि मैं क्या करूँ, मैं इसमें खुद भी सीखूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाऊँ. जो भी मतलब हर एक लाइफ में, हर एक चीज़ में, अगर आपका किसी चीज़ में पैशन होता है, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ले जा सकते हैं. लेकिन अगर आपने मतलब क्या किया, अपना एक प्रोफ़ेशन है, उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन के तौर पे आप उसको सुबह जा रहे हैं और आफ्टरनून को आप घर आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बस दैट इज़ माय प्रोफ़ेशन और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इसको इस तरह से करना है, बस मुझे मेरी सैलरी मिलती है, दैट्स इनफ. तो फिर आपको मतलब आपको ना तो आपको बरकत मिलेगी, ना आपके दिल को सुकून मिलेगा. लेकिन अगर आप उसको एज़ अ पैशन लेके चलोगे, आप कहोगे कि मतलब अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, मुझे बच्चों के लिए ये करना है, अल्लाह ताला मेरी रोज़ी में बरकत डाले और मुझे इसके लिए ये करना है. अपने फुल एफर्ट से आप जो है उस फील्ड को लेके चल रहे हैं, तो आपको दिली सुकून भी होगा, आपके काम में बरकत भी होगा, आप खुश भी होगे, आपका जो माइंड है, जो मेंटल आपकी एबिलिटी है, वो भी स्ट्रांग होगी. अच्छा, तीसरी जो क्वालिटी है, दैट इज़ बेस्ट कम्युनिकेटर. एक टीचर को जो है उसके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, टीचर नहीं, हर एक फील्ड में हर बंदे के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि वो क्या करें, वो अपने स्टूडेंट को इतनी अच्छी तरीके से सिंपल और इजी वे में समझा सके, ना कि उसको कंफ्यूज करे. हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हाई अचीवर बच्चे होते हैं, उसके लिए हम हाई चैलेंजेस क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे हम उनको कंफ्यूज करते हैं कि वो बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाए और वो हमें क्या करे, वो हमें आंसर आउट करे. जो फोर्थ क्वालिटी है, दैट इज सब्जेक्ट कमांड.
ایک سبجیکٹ کو ایک ٹیچر کو جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ پہ فلی کمانڈ ہونا چاہیے. اس کو نالجبل ہونا چاہیے، اس کو پریپیئر ہونا چاہیے، اس کو کوشچنس کے لیے ریڈی ہونا چاہیے. اور جب اس سے اسٹوڈینٹس کوشچن کرے تو تاکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو اپریشیٹ کرے. اگر کوئی بندہ جو ہے پریپیئرڈ نہیں گیا کلاس میں تو آپ سب کو پتا ہے ہم کیا کرتے، پھر ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی بچہ مجھ سے کوشچن نہ کرے. اور اگر کوشچن کرے بھی تو ہم بچے کو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، ایسے ویسے تم مجھ سے ایسے کوشچن کر رہے ہو. بچے کا حق ہے وہ آپ سے کس طریقے سے بھی کوشچن کر سکتے ہیں. اور ہم ٹیچرز بھی لائک ہم وی آر ناٹ فلی پرفیکٹ. اگر ہمیں کوئی کوشچن نہیں آتا، اگر کسی ٹیچر کو کوئی کوشچن نہیں آتا تو دے کین ٹیل ٹو دا اسٹوڈنٹ کے بچہ میں اس کو کل دیکھوں گی چل اور پھر آپ کو کہہ لوں گی، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ ریڈی ہوتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو کوشچنس کے لیے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور آج کل کا زمانہ جو ہے وہ یہ ایسے ہے کہ بچے جو ہے کوشچن کرتے ہیں تو وہ کلاس جو ہے وہ ٹیچر جو ہے اس کو اچھا مانا جاتا ہے. کیونکہ آج کل کے بچے ایسے نہیں ہیں کہ وہ آپ سے کوشچن نہیں کریں گے. اور ایک ٹیچر کو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس کا بچہ کوشچن نہیں کر رہا تو وہ اپنے بچے کو کہے کہ بچہ آسک می کوشچنز. اور وہ اگر اف اسٹوڈنٹ گیو رانگ آنسر اٹس اوکے، اس کے پاس ایک ایسا وے ہونا چاہیے کہ وہ اس کو بتا دے کہ بچہ خیر ہے، کوئی بات نہیں. ففتھ کوالٹی جو ہے وہ کیا ہے، سوشل جینیس. جیسے کہ ہم کہتے ہیں امیبل اور سوشل. ایک ٹیچر کو سوشل ہونا چاہیے کیونکہ کلاس میں ڈفرینٹ مینٹلٹی کے بچے ہوتے ہیں. تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ لو لائک شی نیڈس ٹو بی ان اے ویری گڈ موڈ. اور وہ اپنے بچوں کو دیکھ کے خوش ہو اور بچوں کو بھی خوش کریں، ٹھیک ہے. اور جب وہ کلاس میں نہیں ہوتی تو بچے اس کی طرف جو ہے مطلب خفا ہوتے ہیں. اتنا اچھا کنیکشن ان کے بیچ میں ہونا چاہیے. سکس کوالٹی دیٹ از سائیکولوجسٹ. ایک ٹیچر کے پاس ایسا ایک یہ کوالٹی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے سائیکے کو پہچان سکے. وہ اپنے بچے کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ میرا بچہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے. تو ٹیچر کو جو ہے سائیکولوجسٹ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی مائنڈ کو ریڈ کر سکے. جو سیونتھ کوالٹی ہے دیٹ از ایم سیٹل. ٹیچر کے پاس مطلب اپنے بچے کا سارا وہ کر رہی ہے، پھر اس کو ایسا بھی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا ایم سیٹلنگ کرے، اس کا ڈائریکشن وہ بنائے، اس کو اس کا ڈیسٹینیشن دکھائے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کی جرنی بھی بتا دے کہ بچہ آپ کس طرح سے اس کو لے کر جا سکتے ہیں، اس کو موٹیویٹ کرے. اس کے بعد ہے پازیٹیو لرننگ. ایک ٹیچر کو کیا کرنا ہے، اس کو اپنے انوائرمنٹ کو پازیٹیو بنانا ہے. اس کو ہر دن کچھ نیا سیکھنا ہے اور اپنے بچے کو بھی نیا سکھانا ہے. اس کو ایز اے ٹرو لرنر جو ہے ہونا چاہیے. نیکسٹ ہے پروگریسو ایٹیٹیوڈ. ٹیچر کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ کنٹینیوس جو ہے لرننگ کرے، کنٹینیوس اسٹرگل کرے. اور بچے کو بھی مطلب کیا کرے، نیو جو ہے ایکٹیویٹیز میں انوالو کرے، نئی نئی چیزیں جو ہے وہ بتائیں. اور وہ رکے نہیں کہ مطلب بس آج میں نے یہ 2-3 ٹاپک سیکھے ہیں، 2-3 ایکٹیویٹیز سیکھے ہیں تو میں یہ 1 سال تک لے جاؤں گی. نہیں، کچھ نیا جو ہے اس کو ایڈ کرنا ہے اپنے لیسنز میں، اپنے کلاس میں. اچھا، نیکسٹ جو ہے 10th نمبر کوالٹی وہ ہے موٹیویشن. ٹیچر کو کبھی بھی تکنا نہیں چاہیے. ٹیچر خود بھی اپنے آپ کو بھی اس کو تکانا نہیں ہے اور اسٹوڈنٹ کو بھی نہیں تکانا. اس کو اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ رکھنا ہے اور اسٹوڈنٹ کو بھی موٹیویٹ رکھنا ہے. اگر وہ کوئی بچہ کوئی پرفارمنس کرے اس کو پریز کرنا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، خوش ہونا ہے. تو اس سے بچہ کیا ہوتا ہے، وہ موٹیویٹ ہوتا ہے. ٹیچر کو ڈسپلنڈ ہونا چاہیے، اس کے پاس رولز ہونے چاہیے، روٹینز ہونی چاہیے، اس کا کلاس آرگنائزڈ ہونا چاہیے، پنکچوئل ہونا چاہیے. ان ساری چیزوں کو اس نے ایک وے میں لے کے چلنا ہے. لاسٹ جو کوالٹی ہے وہ ہے پروفیشنل. آپ کسی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کو پروفیشنل ہی رہنا ہوگا. آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ بس آئی ایم گوئنگ
to earn money اور بس میری سیلری ہے وہ مجھے ملتی ہے بات ختم. چائے ایک کپ چائے ہے وہ میں پیتی ہوں اور بس کلاسز ہے وہ چلتے رہیں گے. نہیں، آپ نے ایک پروفیشن آپ نے اپنے پروفیشن کو کیا کرنا ہے، اس کو پیسوں کے لیے نہیں، پیسے تو خیر ضرور آئیں گے، پیسے آپ کو ملیں گے، لیکن آپ نے اس کو دل سے جو ہے اس کام کو کرنا ہے. تو یہ 12 کوالٹیز تھی جو کہ ٹیچرز ایک بیسٹ ٹیچر کے حوالے سے تھی. آپ سب اس کو اپنے کلاسز میں امپلیمنٹ کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی کلاس میں کتنا اچھا جو ہے انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب اور چینل اینڈ لائک اینڈ کامنٹ اس. تھینک یو سو مچ.